الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا لا نبي بعده ولا رسول بعده ورحمة للعالمين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لذكري. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل صلاة الفرد ب27 درجة. آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم و فرقان حمید سورہ طٰہٰ کی پارہ نمبر 16 کی ایک مشہور معروف آیت مقدسہ کے چند الفاظ مجھ ناچیز میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت مقدسہ کا لفظی ترجمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا اور اسی آیت مقدسہ کی
تحت چند تفصیلی فواہد و تفصیلی حکایات بیان کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عز وجل کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور بدنا چیز کو حق بیان کرنے اور آپ تمام حضرات کو حق سن کر حق قبول کرنے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ نماز وہ عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اللہ تعالی کا قرب پانے کے لیے نماز سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 700 سے زائد مقامات پر نماز کا حکم ارشاد فرمایا اور اس نماز کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جس قدر نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا، اسلام کے دیگر ارکان روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد کی اہمیت کو اس قدر بیان نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ایک قدیم عبادت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو سابقہ انبیاء علیہ السلام ان کی امتوں پر بھی فرض فرمایا، اگرچہ ان کی صورت ہماری نماز اور ان کی نماز کی صورت میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں، مثلا اللہ رب العزت نے کسی نبی پر ایک وقت کی نماز کو فرض کیا، کسی پر 2، کسی پر 3 وقت کی نمازوں کو فرض فرمایا۔ ان کی صورتیں مختلف ہیں، لیکن نماز کو جو فرضیت کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر فرض کیا۔ کوئی بھی امت اس نماز کی فرضیت سے خالی نہیں۔ جس طرح حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی حکم فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، فرمایا کہ خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اب حضرت اسماعیل اور ہمارے نبی کے درمیان تو ہزاروں سال کا فرق ہے،
فاصلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں پر نماز کو فرض کر دیا، لیکن یہ امت جو سب سے افضل اور اعلیٰ امت ہے، اور اس امت کے بارے میں خود اللہ کا کلام فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کر دیے گئے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو۔ تو اس امت کی افضلیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو اسی طرح کے سابقہ انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں اس امت کا درجہ مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل قرار دیا، اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بھی ہے۔ نماز پڑھنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نماز اندھیری قبر کے لیے چراغ کی مانند ہے، اور اللہ کا قرب پانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اور پھر نماز کو اس کی وقت پر ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی زبان سے اس کی افضلیت کو بیان کر دیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الجماعت افضل، فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، صلاۃ القبض ب27 درجہ، فرمایا تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو 27 درجے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ بغیر جماعت کے تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور ایک نمازی جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھ رہا ہے، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو بغیر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ 27 درجے کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے، یعنی ایک نماز کے بدلے میں 27 درجے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اور مسلمان کو تو جس طرح دنیا کے معاملے میں ہم حریص ہوتے ہیں نا، لالچی ہوتے ہیں، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم نیکیوں کے معاملے میں بھی حریص ہو جائے، نیکیوں کے معاملے میں بھی لالچی بن جائے۔ اور صحابہ کرام کی یہ سنت ہے، بلکہ فرشتوں کی سنت ہے کہ نیکیوں کے معاملے میں حریص ہونا، لالچی ہونا، لالچ کرنا، یہ تو فرشتوں کا بھی طریقہ ہے اور آقا کی امت کا بھی، صحابہ کا بھی طریقہ ہے۔ اب کس طرح میں آپ کو بتاتا چلا، مشکات کتاب المساجد کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ محبوب، یہ دو فرشتے آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟
آپس میں دو فرشتے کیوں لڑ رہے ہیں؟ اب فرشتوں کا لڑنا آج کل کے لڑائی جھگڑے کی طرح نہیں کہ جناب کلاشن کو اسلحہ پکڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا لڑائی کرے گی. تو میرے آقا نے فرمایا کہ مولا تو بہتر جانتا ہے یہ فرشتے کیوں لڑ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مولا تو بہتر جانتا ہے. فرمایا یہ فرشتے اس لیے آپس میں لڑ رہے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، تو یہ آپس میں فرشتے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کہ یہ جو مسلمان نے نیک اعمال کیا، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات کی صورت میں، حج کی صورت میں ہو، قربانی کی صورت میں ہو، قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو، ذکر اذکار کی صورت میں ہو، درود پاک کی صورت میں ہو. لیکن جب کوئی مومن بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ فرشتہ آپس میں یہ دو فرشتے ہوتے، ایک کہتا ہے کہ یہ نیکی میں پہلے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں، دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں میں لے جاؤں. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کہتا ہے میں لے جاؤں نیکی اللہ کی بارگاہ میں، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں لے جاؤں. یہ ہوتا ہے فرشتوں کا جھگڑا. اس سے مراد نہیں ہے یعنی نیکیوں پر سبقت کرنے کو گویا کہ میرے رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ فرشتے کیوں لڑ رہے ہیں. تو اب یہ تو پتہ یہ چلا کہ فرشتے حریص ہوتے ہیں کہ تم یہ نیکی تاکہ میں پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دوں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. تو صحابہ نے بھی اس طرح عمل کیا. وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق والی جو غزوہ تبوک کا جو واقعہ ہے، غزوہ تبوک کا واقعہ، حضرت عمر فرماتے کہ آج میں نیکیوں کے معاملے میں عمر سے، حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. تو یہ نیکیوں کے معاملے میں حریص ہونا، یہ لالچی کرنا، یہ تو مسلمانوں کا شروع سے شعار ہی رہا. تو اب ہمیں ایک مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان با جماعت نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ شامل ہو کر نماز ادا کرتا ہے، تو دوسرا وہ شخص جو بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہے، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو ایک نماز کے بدلے میں رب تعالیٰ 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. بغیر نماز جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا. اب مسلمان اگر کسی کو یہ معلوم ہو، کوئی اگر کاروباری شخص ہو، تاجر ہو، اسے اگر یہ معلوم ہو جائے نا کہ جناب یہ جو چھوٹا سا میں نے فارمولہ تیار کیا، اگر میں اس کو اپنے ہی ملک میں سے فروخت کر دوں تو مجھے 1 روپیہ ملے گا، اگر اسی چیز کو میں باہر ملک لے جاؤں، باہر ملک میں بھیجوں تو مجھے 70 روپیہ ملے گا 1 کے بدلے میں. تو کوئی بھی مسلمان گویا کہ 27 روپیہ مجھے ملے گا 1 کے بدلے میں، تو کوئی بھی مسلمان اپنے 27 روپے کا نقصان کو برداشت نہیں کرتا. وہ کہے گا نہیں جناب پاکستان میں تو 1 روپیہ مل رہا ہے، دبئی میں لے جاؤ تو مجھے 27 روپے ملیں گے، تو وہاں جا کے میں فروخت کروں، وہاں جا کے اپنے پروڈکٹ کو آگے بھیج دوں. تو یہ جو ہوتا ہے ایک حریص آدمی کی پہچان، ایک عقل مند آدمی کی پہچان. اپنے ملک میں گویا 1 روپیہ دوسرے ملک میں جا کر 27 روپے میں بکے گا تو یقیناً وہ تاجر ہوتا ہے، وہ 27 روپے ہی کو قبول کرے گا. اور کوئی بھی مسلمان 27 روپے کو برداشت، وہ نقصان کو برداشت نہیں کرتا. تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم اگر تنہا نماز پڑھیں گے 1 نماز کے بدلے میں 1 نماز کا ثواب ملے گا. اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 27 درجے کا ثواب ملے گا. تو 27 درجے کا نقصان کرنا یہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہے. اور پھر گویا کہ دنیا کے نقصان اور آخرت کے نقصان کے سامنے اس نقصان کا کروڑوں حصے کا بھی حصہ نہیں مل سکتا. آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے، دنیاوی نقصان عارضی ہے، مگر اخروی نقصان جو ہوتا ہے، جو آخرت کا نقصان ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا خطرناک نقصان ہوتا ہے. تو دنیا میں اگر کوئی بندہ
لاکھ 2 لاکھ روپے کا اگر نقصان کر بھی ڈالے مگر خدا نہ خواستہ اس نماز میں سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، اور اسی طرح جماعت کو جان بوجھ کر ترک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہوا تو پھر سوچو کہ وہ آخرت کا نقصان کتنا بھیانک ہوگا۔ تو حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 27 درجے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جان بوجھ کر نماز کے جماعت کو ترک کرنا، اسے گویا کہ ضائع کرنا اور اسے کم اہمیت درجے کا رکھنا، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس پاک پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد رسول اللہ کی جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ فرمان لقد ہممت ان امر بحتم فیحتم ثم امر بالصلاة فیؤذن لها ثم امر رجلا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس پاک پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو جمع حکم دو، میں حکم دو لوگوں کو کہ وہ لکڑیاں جمع کرے، لکڑیاں جمع کرے، اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد ثم امر بالصلاة فیؤذن لها، فرمایا کہ پھر ان لکڑیوں کو جمع کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو حکم دو کہ ان لوگوں کے گھروں میں جا کر آگ لگا دو جو مسجد سے آذان کی آواز سنے اور لیکن وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لا یشہدون الصلاۃ، مگر وہ نماز میں حاضر نہ ہو۔ تو اندازہ کرے علیہم بیوتہم والذی نفسی بیدہ، سرکار فرماتے پھر ان کے گھروں کو میں جلا ڈالو، اور حکم دو کہ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد ان لوگوں کے گھروں کو جلا دو کہ جو مسجد سے آذان کی آواز سنے مگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئے۔ تو اندازہ کیجئے کہ آقا کریم علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہے، جو سارے عالم کے لیے رب نے رحمت بنا کر بھیجا، جو رحمت للعالمین ہونے کے باوجود بھی نبی پاک علیہ السلام اس شخص پر سرکار غصہ فرما رہے ہیں، غضبناک ہو رہے ہیں کہ جو مسجد سے آذان کی آواز سنے لیکن وہ مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے۔ آج اگر ہم خود غور کریں کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں ہفتے میں ہر 7 دن کے بعد ایک دن جمعہ جمعے کی نماز میں، کچھ لوگوں کو ہم نے تو دیکھا کہ جب میں خطبہ دے رہا ہوتا ہوں، جب ایک خطبے کے بعد جب میں بیٹھ جاتا ہوں منبر پر، دوسرے خطبے کے لیے جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اس وقت بھی کچھ نماز ابھی مسجد میں داخل ہو، مسجد میں داخل ہو۔ اب جناب اگر مسجد میں داخل ہو گئے، وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے، جب وضو سے فارغ ہو گئے امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، امام کے پیچھے 2 رکعت جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ ہم امام کے ساتھ مل کر دعا میں شامل ہو گئے، فوراً 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے۔ جو بقیہ رکعتیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے تو 2 فرض ادا کی، جمعے کی 2 نماز رکعتیں ہم نے ادا کی، ہم نے بہت بڑا کمال کیا، ہم نے بہت بڑا کمال کیا، 2 رکعت ہم نے جمعے کی ادا کی امام صاحب کے پیچھے۔ تو جناب امن یاد رکھیے کہ نماز جمعہ سے جو خطبے سے پہلے جو 4 سنت قبلیہ ہے یہ غیر مؤکدہ نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا حکم تاکیدی ہے۔ پھر جماعت کے بعد 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔
جمعے میں 14 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں نہیں ہیں میرے بھائی، یاد رکھیے۔ لیکن لوگ اس وقت حاضر ہو جاتے ہیں کہ جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں۔ اور بعض تو ایسے بھی ہیں کہ جمعے کے دن بھی، جو ہفتے میں ایک دن آتا ہے، ہر 7 دن گزرنے کے بعد یہ جمعے کا دن آتا ہے کہ جناب وہ اس وقت مسجد میں پہنچتے ہیں کہ جب 1 رکعت امام صاحب پڑھ چکے ہیں، فارغ ہو گئے، دوسری رکعت میں شامل ہیں۔ تو ایسے بھی ہیں نمازی۔ اور بعض تو اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ جمعے کے دن بھی مسجد میں انہیں آنے کی توفیق نہیں ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ تو کس قدر یہ محرومی ہے۔ اور آقا دو عالم علیہ السلام کے صحابہ کا اگر ہم طرز عمل دیکھیں، طرز زندگی دیکھیں، وہ جماعت کے کس قدر اہتمام کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں۔ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ بھی حدیث پاک کے راوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال آتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جو دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، یعنی اندھے، دونوں آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، اندھے تھے، مگر سرکار کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نابینا شخص نے عرض کی، فرمایا انہو لیس فی قائد یقوم الی المسجد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھے مسجد تک لے کر آئے تاکہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں۔ یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو مسجد حرام کے سب سے پہلے مؤذن رہے۔ حضرت بلال حبشی مدینہ منورہ کے مؤذن، مسجد نبوی کے، اور حضرت عبداللہ ام مکتوم مسجد حرام کے مؤذن بھی رہے، لیکن تھے وہ نابینا۔ اور آقا دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں کیا عرض کیا، رسول اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا شخص میں نہیں پاتا جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد تک لے کر آئے۔ فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يرخص له فيصلي، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ شاعر ہیں، یعنی کہ شریعت وضع کرنے والے ہیں، آپ کے لوگوں پر شریعت کا حکم فرماتے ہیں، تو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ رعایت فرمائیے کہ میں جو ہے اپنے گھر میں نماز پڑھوں، اپنے گھر میں نماز پڑھو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس شخص کو اجازت دی، تھے وہ نابینا، اس شخص کو پہلے تو اجازت دی، اس کے بعد فرمایا فقال هل تسمع النداء بالصلاۃ، فرمایا کیا تم اس شخص کو دوبارہ، اس نابینا شخص کو، حضرت عبداللہ ام مکتوم کو میرے آقا نے پھر بلایا، فرمایا اس کو بلاؤ۔ جب وہ نابینا صحابی سرکار کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تسمع النداء، کیا تم مؤذن کی اذان کی آواز سنتے ہو؟ مؤذن سے اذان کی آواز سنتے ہو؟ فرمایا قال نعم یا رسول اللہ، جی ہاں میں اذان کی آواز سنتا ہوں، یعنی نابینا تو ہو مگر بہرا نہیں، اذان کی آواز میں سنتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال احجب، فرمایا پھر تم مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ حالانکہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ نابینا شخص یا کوئی ایسا بزرگ شخص جو مسجد تک چل کر آنے کی قدرت نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ یا اسی طرح کوئی طوفانی بارش ہو، راستے میں کیچڑ ہو، پانی ہو، مسجد تک پہنچنا مشکل ہے، تو اب اس صورت میں بھی چاہے جوان ہو، بوڑھا ہو، نابینا ہو یا بینا ہو،
وہ اپنے گھر میں باہم مجبوری شرعی عذر کی وجہ سے وہ جماعت کو ترک کر سکتا ہے، اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو شریعت نے اجازت دی۔ لیکن ہمارے یہاں کے معاملہ ہی کچھ برعکس ہے نا، اٹھے کٹے نوجوان، اٹھے کٹے ایسے بزرگ بھی ہیں کہ جو جناب من جو مسجد تک آنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جماعت میں بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں، جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں، اور مسجد میں آنے سے گویا کہ مسجد میں داخل ہونے سے دور بھاگتے ہیں۔ پھر بعضوں کا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب جان بوجھ کر اپنی جماعت کو ترک کرتے ہیں، دوستوں کے محفلوں میں بیٹھے ہوئے گپ شپوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو مؤذن نے اذان دی، ابھی تو 5 منٹ ہے، ابھی 10، اسی 5-10 منٹ کے چکر میں بعض اوقات جماعت نکل جاتی ہے۔ ہم نے کئی ایسے نمازیوں کو دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، اب جماعت کی اہمیت کو سمجھے، اور سرکار نے اس نابینا شخص کو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے اس لیے حکم فرمایا تاکہ یہ نابینا شخص جو جماعت کی فضیلت سے محروم نہ رہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک شخص تھا، وہ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز فجر ادا کی، جماعت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص آج مسجد میں حاضر نہیں ہوا، نماز فجر میں وہ حاضر نہیں ہوا۔ تو پھر ایک شخص کو اس شخص کے گھر میں بھیجا، فرمایا جاؤ پتہ کرواؤ کہ وہ آج فجر کی نماز میں حاضر کیوں نہیں ہوا۔ تو جب وہ شخص گیا اس کے گھر میں معلوم کرنے کے لیے، تو اس کی والدہ نے کہا کہ کل رات اس نے ساری رات عبادت کی، یعنی نماز تہجد ادا کی، ساری رات نماز تہجد ادا کی، تو آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا اور فجر میں اٹھ نہ سکا، وہ فجر کی نماز میں اٹھ نہ سکا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے یہ نہیں فرمایا اچھا اس نے ماشاءاللہ نماز تہجد پڑھی ساری رات، ہاں اس وجہ سے اس کا پر نیند کا غلبہ ہوا، وہ نماز میں حاضر نہ ہو سکا، بڑا تہجد گزار ہے، بڑا نیک ہے، نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے کہ میرے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ساری رات عبادت کرے اور نماز فجر میں حاضر نہ ہو تو لیکن میرے نزدیک بہتر آدمی وہ ہے جو ساری رات عبادتوں کو چھوڑ دے اور فجر کی نماز میں حاضر ہو جائے۔ یہ عمر فاروق کا فتویٰ ہے، کیونکہ تہجد کی نماز پڑھنا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، ایک مستحب عمل ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی، آنکھ کھل گئی تو آپ فجر کی نماز پڑھے، لیکن فجر کی نماز آپ تہجد پڑھے، فجر کی نماز یہ تو فرض ہے، پھر اس کے جماعت کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا تو یہ تو واجب ہے، اور پھر واجب کو جان بوجھ کر ترک کرنا یہ حرام ہے۔ اور اس طرح گویا کہ وہ سام بندہ جس نے نماز فجر کی جماعت کو ترک کیا وہ حرام کا مرتکب ہوا، گناہ کبیرہ کا بندہ مرتکب ہوا۔ تو نماز فجر میں حاضر ہونا یہ سب سے افضل کام یہی ہے۔ اور آقا دو عالم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضرت ابی بن کعب فرماتے قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الصبح فلما سلم قال اشاہد فلان، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فجر کی نماز ادا کی، صبح سے مراد یا لفظ صبح کا ذکر سے مراد فجر کی نماز، سرکار نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کے نماز کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال اشاہد فلان، فلاں شخص آج کیوں حاضر نہیں ہوا، ان نماز فجر میں
فلاں آدمی کیوں نہیں آیا؟ قالوا لا، فرمایا رسول وہ شخص نہیں آیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا قال اشاہد فلان، وہ شخص کیوں حاضر نہیں ہوا؟ قالوا لا، یا رسول وہ شخص واقعی حاضر نہیں ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال ان ہاتین الصلاتین افضل الصلاۃ علی المنافقین، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو دو نمازیں، دو نمازوں سے مراد نماز عشاء اور نماز فجر، ان دو نمازوں کی افضلیت کو آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ نماز عشاء اور نماز فجر جو ہے اس کی فضیلت یہ ہے، اگر فرمایا کہ علی المنافقین ولو تعلمون ما فیہما، اگر یہ منافقین دونوں نمازوں کی فضیلت کو جانتے تو سرکار علیہ السلام فرماتے کہ پھر وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوتے، یعنی جیسا ممکن ہوتا وہ مسجد میں حاضر ہو کر ان دو نمازوں کو ادا کرتے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلُ، فرمایا پہلی صف جو عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، فرمایا پہلی صف میں نماز پڑھو۔ پہلی صف کی فضیلت یہ ہے کہ فرشتوں کی صفیں اسی طرح ہوتی ہیں۔ تو اندازہ کرے نماز فجر اور نماز عشاء کی جماعت کی اہمیت کو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اگر معلوم ہوتا، اور ایک حدیث میں پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ نماز عشاء اور نماز فجر کی فضیلت اگر کسی کو معلوم ہو کہ اس کی فضیلت کیا ہے تو قرعہ ڈالتے، قرعہ اندازی کرتے اور پھر جماعت میں شامل ہوتے۔ اور یہ نماز عشاء کی فضیلت اور نماز فجر کی فضیلت کو اس لیے بیان کیا گیا آقا علیہ السلام نے، آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ اگر ہم کوئی مسلمان نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کرے، با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر وہ نماز عشاء پڑھے تو اس کے بعد وہ گھر جا کر کھانا کھا کے سو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے ساری اس کو آدھی رات یعنی نصف رات کا ثواب عطا فرماتا ہے، آدھی رات عبادت کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اگر وہ نماز فجر پڑھے تو اللہ تعالیٰ پوری رات اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز، لیکن ہم ہیں اتنے گویا کہ سست ہیں کہ جان بوجھ کر جماعت تو جماعت، ہم تو پہلی بات یہ کہ نماز پڑھتے بھی نہیں، ہم تو کون سے نمازی ہیں؟ ہماری نمازوں کا تو حال وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ تبلیغ کے لیے گئے، یہ صرف سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں آپ، کچھ لوگ تبلیغ کرنے کے لیے ایک شہر سے کسی دوسرے شہر یا ایک بستی سے کسی دوسری بستی کے لیے 4-5 آدمی تھے تبلیغ کرنے کے لیے گئے۔ نماز کا وقت ہوا، ایک تالاب کے قریب یا کسی نہر یا دریا کے قریب کھڑے ہوئے وضو کیا، ایک امام بن گیا، پیچھے 3 یا 4 مقتدی بن گئے، 3-4 امام کے مقتدی بن گئے۔ امام نے جیسے تکبیر کی اللہ اکبر، نماز شروع ہوئی، تو جیسے ہی امام نے نماز شروع کی اس تالاب میں یا اس دریا میں سے یا اس نہر میں سے ایک مچھلی کود پڑی۔ کسی مقتدی نے دیکھ لیا، کسی مقتدی نے اس مچھلی کو دیکھا کہ وہ تالاب یا سمندر یا دریا یا نہر سے کود پڑی، تو اس مقتدی سے نمازی سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا پتہ نہیں کیا کود پڑی، ہاں پتہ نہیں کیا کود پڑی، تو دوسرے نے کہا مچھلی ہوگی، یعنی ہم تالاب نہر کے قریب وضو کر نماز پڑھ رہے ہیں، مچھلی ہوگی، نماز کیا کر مچھلی ہوگی، تو تیسرے نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، نماز میں باتیں نہیں کرتے ہیں، نماز میں باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تیسرے نے کہا۔ تو اب جب تیسرے نے کہا تو امام سے بھی رہا نہیں گیا، امام صاحب نے کہا اللہ کا شکر ہے میں نہیں بولا۔ تو ہماری نمازوں کا یہ حال ہے جناب، ہم جب نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو ہماری ذہن تصور ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، کبھی ہم نماز کے اندر کہاں گھوم رہے ہیں، کبھی کہاں گھوم رہے ہیں۔ کوشش یہ کرے اللہ کی بارگاہ میں حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا علی آپ تو کثرت کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج نبوت کے اندر لکھا کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت سجدہ کرتے ہیں، رب کو کبھی آپ نے دیکھا؟ کیا آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کو کبھی دیکھا
تو میرے علی نے فرمایا علی اس وقت سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک تم کو نہ دیکھے۔ یہ خشوع اور خضوع کی کیفیت کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں یکسوئی کے ساتھ کوشش کرے کہ یکسوئی کے ساتھ ہم نماز پڑھے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی پھر ہم پر ظاہر ہو جائیں۔ اور دوسری بات، آخری بات عرض کر رہا ہوں، کوشش کرے کہ جماعت کے ساتھ آپ نماز، دنیا کے سارے کام کاج کو چھوڑ کر جب نماز کا وقت ہو تو جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کرے۔ انسان ہے، بتقاضائے بشریت ہمیں اور آپ کو بعض اوقات ایسے کام وغیرہ پڑتے ہیں، ایسے معاملات میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہماری جماعت نکل جاتی ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے باہمی مجبوری، ایک جان بوجھ کر ہوٹلوں میں بیٹھنا یا کسی چوراہے پہ بیٹھنا، دوست یاروں کے ساتھ گپ شپ میں مشغول ہونے سے جماعت کو ضائع کرنا، یہ تو محرومی ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں پکا نمازی بنائے اور نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ پاک ہم سب کی نماز جمعہ کو پڑھنا ادا کرنا اپنی بارگاہ میں سے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ نماز جمعہ کے دوران ہم سے جتنی بھی غلطیاں ہوئی سب معاف فرما۔ یا اللہ ہم تمام امت مسلمہ کو پنجگانہ با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو سجدوں کی لذت عطا فرما، عبادت کرنے کا ذوق اور جذبہ عطا فرما۔ یا رب کریم ہم سب کے بال بچوں کو، گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہم سب کے پڑوسیوں اور ہمسایوں کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم مسجدوں کو آباد فرما، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہم تمام مسلمانوں کی جان و مال، ایمان، عزت و آبرو، تن من دھن دولت سب کی حفاظت فرما، بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم کفر کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، کافروں کو، دشمنان دین کو مغلوب کر دے۔ یا رب کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال روزگار عطا فرما، جن مسلمانوں کے روزگار ہو، کاروبار ہو، ان مسلمانوں کے جائز روزگار اور کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جادوگروں کی جادوگری سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، منافقوں کی نفاق سے بچا۔ یا رب کریم ہر قسم کی فتنہ فساد سے، مولا کریم فاسدوں کے فساد سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا رب کریم جتنے بھی ہمارے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، مالک سب کو شفا عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے، ناگہانی آفتوں اور بلاؤں سے مالک ہم سب کی حفاظت فرما۔ بالخصوص حاجی شاہجہان کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بابا غلام جان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ کریم انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے نمازی بھائی بزرگ یا ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں مالک سب کو شفا عطا فرما، سب کی تکلیفیں بیماریاں دور فرما۔ یا رب کریم جتنے بھی ہمارے مسلمان جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، نافرمان اولادوں کو فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو تو استحکام نصیب فرما، ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ اور معمول فرما، شہر کراچی کا بنتا گہوارہ بنا۔ یا رب کریم مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ فرما۔ یا رب کریم اپنے محبوب کی امت پر رحم و کرم فرما، ہم سب پر فضل و کرم فرما۔ یا رب کریم جتنے بھی مسلمان جو حالت ایمان کے ساتھ دنیا فانی سے وفات پا چکے ہیں مولا اور سب کی مغفرت فرما۔ میرے بچوں کے ماموں کے لیے مرحوم منور کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم مرحوم منور کی مغفرت فرمائے۔ مرحوم محمد ناصر گروہی کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ یا رب کریم جتنے بھی مسلمان جو حالت ایمان کے وفات پا چکے سب کی مغفرت فرما۔ حاجی محمد عثمان کے لیے دعا کیجیے، مرحوم حاجی عثمان کی بھی مغفرت فرما۔ آدم جعفر کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ مرحوم
محمد اقبال کے لیے، مرحوم صدیق کے لیے، مرحوم محمد یعقوب کے لیے دعا کی اللہ کریم ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ گناہوں سے نفرت دے دے، نیکیوں سے محبت عطا فرما، ہمیشہ تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری نافرمانی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس سال جتنے بھی تیرے محبوب کے غلام سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کا جنہوں نے ارادہ کیا، جانوریں خریدی ہے، یا اللہ ان سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ یا رب کریم ہم سب کے لیے وسائل پیدا فرما کہ ہم بھی سنت ابراہیمی کو ادا کرے۔ یا اللہ ہم سب کی دعائیں اپنے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت لاکھوں سلام، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سدی افروز لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، پتلی پتلی بوندے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی بوندے قدس کی پتیاں، لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، غوث اعظم امام کا کا غوث اعظم امام کا جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت لاکھوں سلام، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔